انتخابات میں اب لگ بھگ 2 ہفتے رہ گئے ہیں، لیکن ملک میں وہ سیاسی گہما گہمی نہیں ہے جو کبھی ماضی میں الیکشن کے دوران ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں یا ملک کے سیاسی حالات؟ یہ ہے آج کی نشست کا موضوع۔ میں ہوں محمد اشتیاق اور میرے ساتھ ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کے مینیجنگ ایڈیٹر ہارون رشید صاحب۔ ہارون صاحب، انتخابات جو اب ہونے جا رہے ہیں ان کا چرچا تو بہت عرصے سے تھا، لیکن اب جب یہ ہو رہے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، وہ سیاسی گہما گہمی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اشتیاق صاحب، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا سیکیورٹی اور سیاسی وجوہات ہیں، کچھ وہ بھی ہیں، لیکن میرا خیال میں اس مرتبہ جو بڑی تبدیلی ہے ماضی کے 2-3 الیکشنز اگر آپ دیکھیں ان سے، کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آؤٹ گوئنگ حکومت ہوتی تھی اور ایک اپوزیشن ہوتی تھی۔ تمام اپوزیشن کی پارٹیاں اس حکومت کی کھال اتار رہی ہوتی تھیں کہ اس نے 5 سال میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، اور جو حکومت ہوتی تھی وہ دفاع کیا کرتی تھی۔ اس مرتبہ سب سے بڑی تبدیلی یہی ہے کہ اس طرح کا کوئی صورتحال نہیں ہے پاکستان میں۔ جو پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی اور جو اتحادی تھے مسلم لیگ نون، وہ خود تقریباً 2 سال حکومت میں رہے ہیں، تو وہ اس کارکردگی کو 2 سال کی کارکردگی کو کویشچن کرنا، حالانکہ ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کا وہ نئی ماحول کریٹ ہو رہا۔ پھر اس سے پہلے جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی 3.5-4 سال، وہ اس مرتبہ نظر ہی نہیں آ رہی مہم میں، اس طرح سے ایکٹیولی پارٹیسپیشن ان کے لیے بہت مشکل ہے، مشکل حالات ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ماحول، وہ تلخی یا وہ کشیدگی یا وہ جو ماحول ہوتا ہے ایک جشن قسم کا، وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر اس مرتبہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ یہ اس دفعہ اگر ان الیکشنز کو ہم پراپرلی فرسٹ ڈیجیٹلی ڈن الیکشنز کہیں تو وہ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ زیادہ سیاسی جماعتوں کی توجہ جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ زیادہ ہے کہ اس کے ذریعے کس طرح سے ہم عوام کی حمایت حاصل کر سکیں۔ جلسے جلوس وہ انہی کے لیے مواد جنریٹ کرنے کے لیے روز بروز کرتے ہیں، لیکن یقیناً اس نوعیت کے جلسے جلوس اور روزانہ کا ماحول دکھائی نہیں دے رہا۔ کچھ لوگوں کی سیاسی نظام سے ناراضگی بھی ہے، وہ زیادہ اسے پر امید بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ کچھ جو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں بھی کوئی اس طرح سے، مجھے تو شک ہوتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ بڑھانا نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف، تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ساتھ لیول پلینگ کیمپین بھی چلا رہے ہیں میرا خیال شاید ہے۔ اس لیے کہ مل کے پھر انہوں نے حکومت کرنی آخر میں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شاید حکومت میں پھر اتحادی بن جائیں۔ آپ نے صحیح کہا کہ وہ حکومت جو 3.5-4 سال تک رہی عمران خان کی، اب وہ میدان میں اس طرح نظر نہیں آتی، لیکن یہ کیونکہ الیکشن کی تمام مہم کیونکہ ڈیجیٹل ہے، تو ڈیجیٹل پہ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ تو ان کی خاصی پریزنس ہے، اس پہ تو وہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ جی جی بالکل، وہ آپ کو نظر آتا ہے سوشل میڈیا جو ٹرینڈز ہیں، آپ ایکس اکاؤنٹ پہ دیکھ لیں، ٹویٹر جو فارمرلی تھا، روزانہ آپ کو اس پہ نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو مجھے نظر آئی پچھلے کچھ دنوں میں کہ الیکشن کیمپین سے پہلے زیادہ پولیٹیکل ایک دوسرے کے خلاف ٹرینڈز چل رہے ہوتے تھے، اب اس طرح کے ٹرینڈز نظر نہیں آ رہے۔ مطلب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جان بوجھ کر ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھا جا رہا ہے، ٹھنڈا رکھا جا رہا ہے، زیادہ جذبات بڑھائے نہیں جا رہے۔ اور پھر بڑا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک بڑی جماعت پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً باہر ہے اس سے، جب وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آ کے کوئی جلسہ جلوس کرنے لگتی ہے تو انٹرنیٹ کے مسائل پاکستان میں پیش آ جاتے ہیں اچانک سے، تو وہ بھی ایک پاپولر جماعت ہے، ایک بڑی جماعت ہے، لیکن وہ بھی اس طرح سے پولیٹیکل جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے وہ نہیں کر پا رہی، تو اس کی وجہ سے ذرا انٹرنیٹ بھی مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا ہی نظر آ رہا ہے۔ پنجاب ایک بیٹل گراؤنڈ ہمیشہ سے رہا ہے، اب تو لگتا ہے کہ ملک کے کسی اور حصے میں شاید کوئی سیاسی کمپین ہو ہی نہیں رہی، صرف پنجاب ہے، اور بلاول بھٹو بھی سندھ کو چھوڑ کے اب پنجاب میں ہیں۔ اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ جو شاید ان کی بھی ساری توجہ اب پنجاب ہی پر ہی رہے گی، اپنی پارٹی کو یہاں فعال کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، تختہ پنجاب تو بڑا امپورٹنٹ ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کیونکہ جو پنجاب میں پاکستان میں سیاسی یہی رہا ہے ماضی، اگر آپ دیکھیں کہ جو پنجاب میں کو لے لیتا ہے وہ اسلام آباد میں بھی حکومت بنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔
تو زیادہ توجہ اور زیادہ اٹینشن ہمیں جو ہے وہ لاہور میں زیادہ نظر آ رہی ہے. لاہور کے علاوہ کوئی اتنا زیادہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی, اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہاں پر کافی بڑے نام جیسے بلاول ہو گئے, نواز شریف صاحب ہو گئے, مریم نواز ہو گئیں, یہ سارے وہاں لڑ رہے ہیں. تو وہاں پہ کافی کچھ تھوڑی بہت گہما گہمی نظر آتی ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی کو ایک قسم کا ایڈوانٹیج بھی ہے کہ بلاول کے خلاف جو امیدوار مسلم لیگ نون نے کھڑا کیا ہے وہ کوئی اتنا زیادہ مضبوط بلاول کے لیول کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو نہیں ہے. تو بلاول کو کچھ جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا سافٹ وہ ملا ہوا ہے, کیمپین ملی ہوئی ہے, اور ان کا امکان ہے کہ وہ شاید لاہور کی سیٹ جیت بھی جائیں. لیکن باقی پنجاب کا ابھی دیکھنا باقی ہے. مسلم لیگ نون تو بینک ہی اسی پہ کر رہی ہے کہ پنجاب ان کا ہے اور انہوں نے پنجاب میں ضرور نمبرز حاصل کرنے ہیں. بٹ دیکھنا یہ ہے کہ الیکشنز کے بعد وہ جو آزاد کی گیم ہونے والی ہے, آزاد جو جیتیں گے آزاد امیدوار, ان کی جو گیم اور نمبرنگ ہونی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی, اور اس پہ سب کی اس وقت نظریں ہیں. اگر دیکھا جائے کہ بڑی جو سیاسی قیادت ہے, جس طرح مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے, تو ان کے سربراہ جو ہیں وہ صرف خیبر پختونخوا کے ایک ضلع میں گئے, مانسہرہ میں, نواز شریف, جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. ابھی تک کسی اور صوبے میں وہ خود جلسہ کرنے نہیں گئے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے باقی اب صوبوں سے ایک طرح کا جو میدان ہے وہ مقامی قیادت ہی پر سارا انحصار کریں گے کہ وہ ہی موبلائز کریں سب لوگوں کو؟ نہیں, میرے خیال میں ابھی ٹائم ہے, ابھی تقریباً 2 ہفتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انتخابات کے آخری دنوں میں تو ایک دن میں کیمپین کے آخری دنوں میں ایک دن میں 2 3 جلسے بھی پولیٹیکل پارٹیاں کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی لیے ٹیمپو انہوں نے آخری دنوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب یہ زیادہ حرکت میں آئیں گے. ابھی فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ دن میں 1 یا 2 میکسیمم کر لیں جلسے, تاکہ ایک فضا بنی رہے, ایک وہ ہوتی رہے. بٹ آئی ایم شور کہ وہ بلوچستان بھی جائیں گے, سندھ بھی جائیں گے, اور کے پی بھی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. اب ایک وہاں پر ویکیوم سا نظر آ رہا ہے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں چاہیں گے کہ اس ویکیوم سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اٹھائیں. 2 اور سیاسی جماعتیں یا ان کی قیادت ایسی ہے جو پہلے خاصے متحرک تھے اور اب اس وقت کوئی خاص نظر نہیں آ رہے. ان میں ایک ANP ہے اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام. اور مولانا صاحب کا تو حالیہ 2 ہفتوں کے دوران کوئی بڑا اس طرح کا جلسہ نہیں ہوا, اور ANP بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے لیے کیا سیکیورٹی کے خطرات زیادہ ہیں کیونکہ وہ اس کا اظہار پہلے بھی کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں, بالکل مولانا صاحب تو کہہ چکے ہیں, بلکہ وہ تو یہ تجویز بھی دے چکے ہیں کہ سیکیورٹی حالات ایسے نہیں ہیں کہ الیکشن ہو تو ان کو تاخیر, ان کو مؤخر کیا جانا چاہیے. تو شاید اس کو وجہ بنا کر وہ زیادہ عوام میں جانے سے کترا رہے ہیں اس وقت کے سیکیورٹی حالات, اور خصوصاً چونکہ ان کا جو مضبوط گڑھ ہے وہ خیبر پختونخوا اور خاص کر یہ جو قبائلی اضلاع ہیں وہ ہے. تو وہاں پر کیمپیننگ شاید ان کے لیے اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہی, اور وہ میرا خیال میں آخری دنوں میں تھوڑا بہت متحرک ہوں, لیکن فی الحال وہ سوکھا سوکھا ہی چل رہے ہیں. جہاں تک بات ہے ANP کی, ANP نے اپنے آپ کو بہت میرے خیال میں ڈاؤن گریڈ کیا ہے. وہ اپنے آپ کو اب ایک صوبائی جماعت ہی سمجھ کر زیادہ پچ پر کھیل رہی ہے, جو کہ میرا خیال میں اس کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن اگر وہ KP میں بھی کچھ نشستیں حاصل کر لیتی ہے تو وہ اس کی ساکھ کے لیے بڑا ضروری ہے. ادروائز جو پچھلے الیکشنز میں ہوا کہ بالکل بعض الیکشنز میں تو بالکل ہی کلا کما ہو گیا تھا ANP کا, تو وہ وہاں پر کر رہے ہیں جلسے جلوس اور کارنر میٹنگز چھوٹی موٹی چل رہی ہیں. لیکن میرے خیال میں ان کے پاس اب اس طرح کا وہ کرشمیٹک لیڈر بھی اس وقت نہیں ہے. ولی خاندان کا جو ولی خان صاحب ہوتے تھے یا عبدالولی خان صاحب ہوتے تھے, تو وہ ایک شخصیت تھی, لوگ دیکھنے کے لیے سننے کے لیے آتے تھے. اب جو نئی قیادت آئی ہے اس نے ابھی اپنا لوہا منوانا ہے, تو ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کے لیول کے بڑے جلسے شاید ان کے لیے اس وقت مشکل ان کو پیش آ رہی ہے. لیکن آگے دیکھتے ہیں, ابھی 2 ہفتے پڑے ہیں جیسے آپ نے کہا, شاید وہ بھی کچھ گرمی دکھائیں پھر. بالکل. ایک آخری سوال اس حوالے سے کہ آپ نے کئی انتخابات کی خود ایکٹیولی کوریج کی ہے, آپ کو ابھی تک کیا فرق نظر آتا ہے ماضی کے اور ان انتخابات میں؟ جو ایک بہت بڑا فرق مجھے نظر آیا کہ ماضی کے الیکشنز بھی متنازع رہے ہیں,
ان میں بھی پارٹیوں نے ایک دوسرے پہ شدید الزامات اور اسٹیبلشمنٹ کا نام آتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ کی ایک جو میں سب سے پازیٹیو بات یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پارٹی کوئی امیدوار بائیکاٹ کا نام نہیں لے رہا، سب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں، تحریک انصاف جتنی بھی شکایتیں کر رہی ہو، جلسے جلوس نہیں کر پا رہی، ان کے کاغذات نامزدگی میں ان کو مسائل ہوئے، لیکن اس کے باوجود بائیکاٹ کا کوئی کہیں سے آوازہ سنائی نہیں دے رہا۔ تو میرا خیال میں اس دفعہ کے الیکشنز کا سب سے پازیٹیو جو اسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کو ان الیکشنز چاہے جس طرح کے بھی ہوں، متنازع ہوں، ان پہ سیاہ دھبے لگے ہوں، دھاندلی کے الزامات ہوں، انہوں نے الیکشن میں جانا ضرور ہے، کیونکہ پھر 5 سال کے لیے آپ بالکل باہر ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی افورڈ پارٹی نہیں کر سکتی۔ ماضی میں الیکشنز میں تحریک انصاف نے خود یہ بائیک آؤٹ کیا، اور ایک دو اور پارٹیوں نے، جماعت اسلامی نے کیا، جس کا ان کو پھر خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو اس مرتبہ میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز بہت میچیور ہو چکی ہیں، وہ ان کی افادیت کو سمجھتی ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ عوام کو اس کی افادیت کو کیسے وہ ریئلائز کراتے ہیں کہ یار یہ الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، چاہے جس طرح کے بھی ہوں، عوام بھی اسی سوچ کے ساتھ اس میں حصہ لے۔ وہ ان پارٹیوں کے لیے میرا خیال میں ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ہارون صاحب بہت شکریہ۔ یہ آج کی ایک مختصر گفتگو تھی جس میں جو ملک میں اس وقت سیاسی گہما گہمی کی صورتحال ہے اس میں کمی کیوں ہے، اور اس کی کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اس مرتبہ جو امیدوار ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست اپنے ووٹر سے جڑے ہوئے ہیں، تو اور وہ تیزی سے اپنا پیغام وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ شاید ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور سوشل میڈیا کے استعمال جس طرح بڑھ رہا ہے، شاید یہ والا ٹرینڈ اگلے دنوں میں بھی برقرار رہے۔ یہ ایک اس گفتگو میں ہم نے کوشش کی کہ غیر جانبدار رہتے ہوئے آپ تک جو موجودہ حالات ہیں ان کا کچھ تذکرہ کر سکیں، اور اسی ہی طرح کی جو بدلتی صورتحال ہے اس پر انڈیپینڈنٹ اردو جو ہے وہ آئندہ بھی آنے والے دنوں میں مسلسل آپ کو باخبر رکھتی رہے گی۔